بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت۔ نسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیل قریش منسوب ہے۔ بن غالب بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیض بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبی بن عیض بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح بن ناحور بن سارور بن راعو بن فالخ بن عابر بن شارخ بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشارخ بن اخنوق بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ خانوادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشم کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ نمبر 1 ہاشم۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے: عمرو الذی حشم الثرید لقومہ قوم بمکہ مسنتین عجافی سنت الیہ الرحلتان کلاہما سفر الشتاء ورحلۃ الاصیاف۔ یہ عمر ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلے بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بدن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نضرہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ نمبر 2 عبد المطلب۔ پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے
تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو اسعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکہ کے قریب ابتہ میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا ہم پر بھی اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیل خزاعہ سے ہی تعلق رکھتی تھیں، چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چاہ زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکری جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے الغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے
مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونقتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کی اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ 587 قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ 70 عیسوی سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبہ کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومی اور ان کے حلفیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی 2 حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعد میں کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتکہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ نمبر 3، عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔
پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمینہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جو یہ ہے: عفا جانب البطحاء من ابن حاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطى كثير التراحم۔ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، ایک حبشی لوڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔